بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت الصحابہ باب نمبر 12 پیج نمبر 185۔ حدیبیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اور عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل۔ حدیبیہ کا مشہور غزوہ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں ہوا، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرے کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکا جائے۔ اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر تیاری کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی۔ ذوالحلیفہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا، جو مکہ سے حالات کی تحقیقات کر کے عثفان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلے کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، جب وہ خبر سنیں گے تو مکہ سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھے چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے آگے بڑھے چلیں۔ اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔ حدیبیہ میں پہنچ کر بدیل بن زرقہ خزاعی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ آپ کفار آپ کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، وہ تو لڑائی پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، اور قریش کو روزہ مرہ کی لڑائی نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بالکل ہلاک کر دیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے کہ مجھ سے تعرض نہ کریں، میں ان سے تعرض نہ کروں، مجھے اوروں سے نمٹنے دیں، اور اگر وہ کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک اسلام غالب ہو جائے یا میری گردن جدا ہو جائے۔ بدیل نے عرض کیا کہ اچھا، میں آپ کا پیام ان تک پہنچائے دیتا ہوں۔ وہ لوٹے اور جا کر پیام پہنچایا، مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح طرفین سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، جن میں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی تھی۔ عروہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں۔ تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو، اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب ہو گئے تو یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا، میں تمہارے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا، یہ اطراف کے کم ظرف لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جملہ سن کر غصے میں بھر گئے اور ارشاد فرمایا کہ تو اپنے معبود لات کی پیشاب گاہ کو چاٹ۔ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا، اگر یہ نہ ہوتا تو اس گالی کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کر عروہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گیا اور عرب کے دستور کے موافق
بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کے بات کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی؟ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سر پر خود اوڑھے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے کو رکھو۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ۔ عروہ نے کہا او غدار، تیری غداری کو میں اب تک بھگت رہا ہوں اور تیرا یہ برتاؤ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شعبہ نے اسلام سے قبل چند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دید عروہ نے ادا کی تھی۔ اس کی طرف یہ اشارہ تھا۔ غرض وہ طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور نظریں بچا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہوں جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پر مل لیتا ہے، اور جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کو پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے سے کے تر ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر سرداران مکہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوجود مسلمان ہو جانے کے مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا، اس لیے ان کو تجویز فرمایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو رشک ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو مسجد سے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنے پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا جہاں دل چاہے چلو پھرو، تم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان وغیرہ مکہ کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو تو تم طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روکے گئے ہوں اور میں طواف کر لوں۔ قریش کو اس جواب پر غصہ آیا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر دم تک لڑنے پر بیعت لی۔ جب کفار کو اس کی خبر پہنچی تو گھبرا گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دیا۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں اس قصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مارنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام برتاؤ جس کو عروہ نے بہت غور سے دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف سے انکار، ہر واقعہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا عشق و محبت کی خبر دیتا ہے۔ یہ بیت جس کا اس قصے میں ذکر ہے بیت الشجرہ کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پوری آیت مع ترجمہ کے عنقریب خاتمے میں آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔